بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے خیر سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا بات قبول فرمائے۔ تو آج اگلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن يرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو عاجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ ترجی منتشا یعنی آپ مؤخر کر دیں جس کو، منتشا جسے آپ چاہیں، من ہننا ان میں سے، و تو اور پاس بلا لے یا جگہ دے دیں، الہی کا اپنی طرف، من تشاء جسے آپ چاہیں، ومن ابتغیت ومن ابتغیت اور آپ جسے آپ بلانا چاہیں، ممن ان میں سے جنہیں عزل تھا آپ نے الگ کر دیا تھا، فلا جناح پس نہیں ہے کوئی گناہ، علیک آپ پر، ذالک ادنا یہ زیادہ انصاف کے قریب ہے، ان تقرا کہ ٹھنڈی رہیں، اعینہن کہ ان کی آنکھیں، ولا یحزن اور نہ ہی وہ غمگین ہو، نہ ہی وہ غمگین ہو، ویرضین بما آتے اور وہ خوش رہیں، بما آتیتہن جو کچھ آپ انہیں دیں، کلہن جو کچھ آپ انہیں دیں وہ سب کے سب ان سے خوش ہو جائیں۔ واللہ یعلم اور اللہ تعالی، یعلم وہ جانتا ہے، ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ اور بے شک اللہ علیمن سب کو جاننے والا، اور حلیم بہت بردبار ہے۔ لا یحل اور نہیں ہے حلال، نہیں ہے آپ کے لیے جائز، لکا آپ کے لیے، النسائی عورتوں میں سے یا عورتیں، من بعد ان کے بعد، ولا ان تبدل بہن اور نہ یہ کہ آپ تبدیل کر دے بہن ان کے بدلے میں آپ کوئی ان کی جگہ کوئی اور لے آئیں، من ازواج بیویوں میں سے، ولو اور اگرچہ آجبکا یعنی اچھا لگے، حسن ان کا حسن، اللہ سوائے ما ملکت یمینک جو کوئی آپ کی ملکیت میں دائیں ہے، یعنی جو آپ کی کوئی کنیزوں کے لیے جاتا ہے، اور کسی بیوی کو آپ اور ان کو تبدیل کر نہیں سکتے۔ وکان اللہ اور بے شک اللہ، علی کل شیء ہر ایک چیز پر، رقیبا خوب نگران ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے، یہ نگران ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سی رعایتیں عطا فرمائی ہیں، کہ ان کے یعنی بیویوں کے بارے میں بہت سی رعایتوں کا بیان ہے۔ اس میں سے ایک رعایت تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو عورتیں جو ہم پیچھے پڑھا ہے کہ کچھ عورتیں آپ کے لیے وہ بھی جائز ہیں، جو آپ کے لیے اپنے آپ کو، کہ آپ جسے چاہے مؤخر کر دیں، جسے اپنے پاس رکھیں، ان لوگ عورتوں میں سے جو اپنے نفس آپ کے لیے ہیبا کر دیں، ان میں سے جسے چاہیں آپ اپنے پاس رکھ لیں، اور جسے
چاہے اپنے اس کو مؤخر کر دیں، آپ پر ان کی کوئی پیش قبول کرنا کو لازم نہیں ہے۔ اور ایک رعایت پھر یہ ہے کہ جو عورتیں آپ کے نکاح میں یعنی جو ازواج مطہرات ہیں، ان پر بھی آپ کے پاس باری باری میں جانے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ جس کے پاس چاہیں آپ رات بسر کریں اور جہاں چاہیں مؤخر کر دیں۔ یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رعایت دی گئی ان کی اور پھر تیسری رعایت یہ بھی دی گئی کہ ان میں سے کسی کی باری آپ نے ختم کی ہو وَمِمَّنْ طَغَيْتَ مِمَّنْ غَزَلْتَ وَمِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اگر کسی باری آپ نے رعایت ختم کی اور دوبارہ اسے طلب کرنا چاہیں تو اس میں بھی آپ کو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ذالک ادنیٰ تقر اعین ہے، یعنی بیویوں کا حق ساقط کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں دونوں سے تنگی دور کرنا مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنگی دور کرنا ظاہر صاف نظر آتا ہے کہ آپ اس کے اس لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تنگی دیکھیں ان کے مشکل نہیں ہو کہ ہر باری مقرر ہے تو اس کے ہر حال میں اس کی پابندی کرنی ہے۔ اور پھر اور آپ دوسروں کے لیے ان کے لیے یہ ہے کہ اصل میں تو اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خان کی زندگی میں اس الجھنوں سے نجات دینا تھا کہ آپ کسی پابندی آپ پر کو ڈال دی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے پورے اختیار دے دیے کہ ازواج مطہرات جس کے ساتھ جو چاہے برتاؤ کریں اس کے لیے۔ اس لیے اس بات کو کوئی امکان بھی نہیں رہا کہ جو مومن خواتین آپ کو کوئی مقابلہ بازی ہوتی یا اگر کسی کا باریاں مقرر ہوتی ہیں تو پھر اگر اس بارے میں اگر آپ وہاں نہ جاتے تو یقینی بات ہے کہ پھر کسی اور کے پاس جاتے تو ان کی خود کی ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے یہ ہے کہ آپ اور اگر وہ پھر جائیں گے اس دن جیسے ان کو پتا ہے کہ ہمارا حق نہیں ہے اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جائیں گے، یقینی بات ہے ان کو خوشی ہوگی، تو یہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ جیسے آیت صدیقہ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم باریوں کی تقسیم میں ہم میں سے کسی کو بھی ترجیح نہ دیتے تھے، اگرچہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کسی روز ہم سب بیویوں کے پاس نہ جاتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کے نماز کے بعد سب ازواج مطہرات کی گھروں میں چکر لگایا کرتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر وہاں تشریف رکھا کرتے تھے، مگر رات پھر وہیں گزارتے تھے جہاں آپ نے باری مقرر کی ہوئی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آزادی دی، اتنی رعایت دی، اس کے باوجود بھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے سب کے ساتھ جو ہے بالکل برتاؤ ہر قسم برابر کا ایک ساتھ جیسا، یعنی مباری مقرر تھیں اور ہر چیز دینے دلانے میں بھی سب کے ساتھ مساوات کا آپ نے برتاؤ کیا اور برابری کا سلوک ان کے لیے حالانکہ ضروری نہیں تھا مگر سب کے ساتھ آپ نے یہی کیا۔ تو اس طرح یہ ہے کہ آپ اسی طرح معاملہ اسی طرح فرمایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح مگر یہ ہے کہ پھر یہ دعا بھی آپ کرما دیتے کہ اللہم ھذا قسمی بفیما املک ولا تملنی فیما تملک ولا املک، اے اللہ جو چیزیں میرے اختیار میں ان میں سے تو میں نے برابر کی تقسیم کر دی ہے، لیکن جو میرے اختیار میں نہیں ہے میرے بلکہ تیرے اختیار میں تو ان کے بارے میں مجھے ملامت نہ کرنا۔ یعنی ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان مساوات کے حوالے سے تو ظاہری چیزوں کی حد تک تو کوشش کی ہے کہ سب کے ساتھ وقت برابر دینا، ایک دن اور رات ایک گھر میں مقرر کر دینا، اور پھر نا نفقہ ہر چیز میں مساوات کی ہے، مگر جہاں دل کی بات آتی ہے تو اس کا برابر میں تقسیم کرنا یہ تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جو انسان تو وہی کرتا ہے جو اس کے بس میں ہو، تو پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر وہ دعا بھی کر لیا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس پہ کوئی مواخذہ میرا نہ کرنا۔ اور اسی طرح بس یہ سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیا کہ ہاں سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ انہوں نے اپنی باری آپ سیدہ عائشہ کے دے دی تھی انہوں نے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کیونکہ وہ بہت زیادہ عمر رسیدہ ہو چکی تھیں، انہوں نے اپنی باری ہے پھر عائشہ صدیقہ کو دے دی تھی۔ اور پھر جب آخر دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہوئے تو پھر بھی آپ نے ان سب سے اجازت لے کے اور پھر عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آپ نے قیام فرمایا، خضرے میں آپ کا وہیں پہ قیام تھا۔ اسی طرح جب آپ کسی غزوہ پہ کہیں سفر پہ جایا کرتے تھے پھر کیونکہ ہر کسی کا برابر حق ہوتا ہے، پھر آپ قرآن اندازی کیا کرتے تھے، جس کا قرآن جس کا نام نکلا ہے پھر اسے آپ ساتھ لے کے چلا جایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ یہ اس طرح کرنے سے یہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور ان کا جو ہے وہ یہ خوش بھی رہیں گی، اور وہ سب کے سب جو کچھ آپ دیں گے جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو یقینی بات ہے خوش ہوں گی کہ ہمارا حق نہیں تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، تو یہ بہت بڑا اعزاز تھا ان کے لیے بھی۔ اور پھر اللہ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یعنی اس سے یہ ایک تو یہ کہ ازواج مطہرات سے بھی کے لیے بھی اس میں تنبیہ ہے، اور دوسرے تمام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ ازواج مطہرات کے لیے تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد اگر وہ دل میں کوئی
थोड़ा बहुत भी कोई समझे या दिल में कोई तंगी महसूस करे तो वो फिर अल्लाह की गिरफ्त से बच ना सकेंगे। तो आम लोगों के लिए से हम जैसों के लिए या सबके लिए ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज ज़िंदगी के मुतालिक किसी तरह की बदगुमानी ना हो। अगर उन्होंने अपने दिल में कोई भी बदगुमानी रखी या कि कोई ख्याल किसी होश में कोई वसवसा भी पालते रहे, तो अल्लाह से उनकी ये चोरी छुपी तो ना रहेगी। उसके साथ अल्लाह के सिफत हिल्म का भी जिक्र कर दिया गया है कि आदमी, ताकि आदमी को ये मालूम हो जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का तखय्युल भी अगरचा बहुत सख्त सज़ा का मौजू बन सकता है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो तौहीन का कोई तसव्वुर भी, उसका कोई तखय्युल के जहन में ख्याल भी ना आए। लेकिन जिसके दिल में कभी ऐसा वसवसा आया भी, अगर उसे निकाल दे तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ फिर माफ़ी की उम्मीद है, अल्लाह तबारक व तआला उसे भी माफ़ कर देंगे। ये नहीं कि उसको हर हाल में सज़ा मिलेगी। तो ये बताया गया कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ के तुम्हारे दिलों की बातों को भी जानता है, मगर हर चीज़ को जानने वाला भी और हलीम भी, यानी कि उधर गुजर भी करता है, तुम्हारी हर चीज़ पे तुम्हारी पकड़ नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया, ला यहल्लु लका निसाउ मिन बाद वला तबदिलहुन्न, यानी कि आपके आपके लिए अब हलाल नहीं है कि इन औरतों के बाद दूसरी औरतें तुम्हारे हलाल नहीं है। ना उसकी इजाज़त है कि उनकी जगह कोई और बीवी ले आओ, ख्वाह फिर उनका कोई हुस्न तुम्हें कितना ही है पसंद हो। हाँ अलबत्ता लौंडियों की है, तो आपको इजाज़त है कि लौंडियाँ अगर और देते हो आ गई तो फिर उनको आप रख सकते हैं, उसकी इजाज़त है, अल्लाह हर चीज़ पर निगरान है। तो ये इसलिए हुआ कि देखते हैं कि जब आप पहले आयत में आ चुका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुत्तहरात को अख्तियार दिया था कि अगर वो चाहें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में रहें, और अगर वो चाहें तो आपसे अलहदगी अख्तियार कर लें। लेकिन सब उम्महातुल मोमिनीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहना पसंद किया, किसी ने भी आपको छोड़ना पसंद नहीं किया। इस पर उन्हें फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दुनियावी बदला ये भी एक मिला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत का हुक्म यानी ये हुक्म हो गया कि अब उनके सिवा किसी और से निकाह नहीं कर सकते। यानी इस और इनके साथ अब आप कोई और इनका कोई और ना ही नहीं निकाह कर सकते हैं, और ना ही आप उनमें से किसी को छोड़कर उसके बदले में दूसरी ला सकते हैं। कोई चाहे वो कितनी खुश शक्ल हो, या ना आप इनको छोड़ सकते हैं, आप तलाक भी इनको नहीं दे सकते, उनकी जगह कोई आप दूसरी ला भी नहीं सकते। हाँ कनीज़ों की आपको इजाज़त है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 9 औरतें थीं, और इसका मतलब ये है कि यही रहेंगी। ये नहीं कि आप किसी 9 में से किसी एक को तलाक दे दें फिर 9 की गिनती करने के लिए किसी और को ले आए। ऐसा नहीं, यानी ये कितना बड़ा एजाज़ है कि आपको सब पाबंद कर दिया गया है कि इनके बाद आपको किसी हाल में इजाज़त नहीं है कि आप उनके अलावा कोई और औरतों को लेते। ये जो लोग बाद में हम कह देते हैं कि जी यहाँ बैठे बैठाए कि जी सैयद आयशा को तलाक दिलवा दी गई थी, या सैयद अली को कह दिया था कि उनको तलाक दे देना। ये कितनी बड़ी वाहियात बात है कि कोई शख्स कह के जाए कि मेरे बाद मेरी फलां बीवी को दामाद तलाक दे दे। तो कितनी घटिया सी हरकत है जो जो मर्जी मुंह से निकाल देते हैं। तो यहाँ तो इस आयत में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साफ अल्लाह तबारक व तआला से हुक्म आ गया है कि आपके अब कोई इख्तियार रहा ही नहीं। यानी आप कोई भी ना औरत के लिए ला सकते हैं, ना ही कोई आप इनको तलाक दे सकते हैं, पाबंद कर दिया गया है। हाँ अगर कनीज़ें आती तो उनके लिए कोई पाबंदी नहीं, कनीज़ों की तो वैसे भी पहले भी पाबंदी नहीं थी, उनके लिए तो पहले भी कोई पाबंदी नहीं थी। जैसे कनीज़ों के लिए तो आप पहले भी रख सकते हैं, रखते तो उनकी तो इजाज़त है। वाला आयत का हुस्न और लाबिन मगर चाहे अगर तो उनकी कितनी भी हुस्न आपको भला लगे, इससे ये मतलब भी निकलता है कि जिस औरत से निकाह का इरादा तो आदमी उसे देख सकता है, देखेगा नहीं तो उसका उसको कैसे पता चलेगा कि खूबसूरत है कि नहीं। तो फिर ये कि वमा, और फिर बताए वकान अल्लाह अला कुल्ली शैइन रक़ीब, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर फिर जो है वो निगरान भी है। यानी अल्लाह तबारक व ताला हमेशा से हर चीज़ पर पूरी तरह निगरान है। इसलिए कोई भी काम करते हुए जहन में याद रखो, और ये जहन होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला हमें देख रहा है। ये कि हर हाल में इंसान के जहन में ये बात होनी चाहिए, और ये बात रहेगी तो फिर वो कोई गलत काम करेगा भी नहीं। इस तरह ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में आता है, जो जिब्रील से हदीस जिब्रील में आता है कि आप फरमाया कि आपने आपसे पूछा कि एहसान क्या है, तो आपने कहा ताबुद अल्लाह का इन्नका तराहू, क्या कहने तू ये अल्लाह के बाद इस तरह करे गोया कि तुझे देख रहे हो। फ़ाइल तकुन, और अगर ऐसा ना हो तराहू फायत के तू देख रहा हो उसे, फ़ाइन्नहु यराक, तो बेशक ये तो फिर ऐसा यकीनन है कि वो तुम्हें देख रहा है। यानी इस तरह इंसान इबादत भी करे, इस तरह ज़िंदगी गुजारे
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر وہ یہ ہے میرے اور آپ کی کسی کے ذہن میں ہوگی تو پھر وہ کوئی بھی برا کام کرنے سے پہلے انسان دیکھیں. اگر کوئی کیمرہ لگا اور مجھے اس کیمرے کے آگے بٹھا دیا جائے اور کہا کہ یہ تیرا پورا 24 گھنٹے تیری فلم بنتی رہے گی، تو میں کوئی بھی ایسا کام نہ کروں گا جو اس میں کوئی ایسا بات آئے جو کوئی اور دیکھے یا میرے گھر والے دیکھیں یا تو کوئی بھی دیکھے. تو میں ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی ایسی حرکت نہیں کروں گا. کیمرہ لگا مجھے دیکھ رہا ہے. تو جب یہ تصور انسان کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ کوئی بھی غلط حرکت کرنے سے پہلے یقیناً، اور یہی تقویٰ ہے، جب یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ہاں اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ گناہوں کو چھوڑ دے گا. اور یہ گناہوں کو چھوڑنا ہی اللہ سے ڈر. اللہ سے ڈر یہی ہے، اور اللہ سے کوئی خوف کوئی یہ نہیں کہ کوئی شیر آ جائے گا اور کھا جائے گا. مقصد یہ کہ اللہ کا احترام، اللہ کی عزت جیسے بڑے کا ہوتا ہے، بڑا مجھ بڑے سے انسان ڈرتا ہے، وہ اس کے سامنے کوئی بدتمیزی نہیں کرتا، غلط الفاظ استعمال نہیں کرتا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ اس کی موجودگی کا احساس ہوگا کہ ہاں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اپنے علم کے سے بھی موجود ہے. تو پھر میں ہر کام کرتے ہوئے برائی سے بچوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ خیال پیدا کر دے، ہماری احساس بھی بالکل پکا کر دے، ہمارے دلوں میں یہ راسے کر دے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ نگراں ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے ہر وقت. ہماری نگرانی ہو رہی ہے، 2 فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ دیکھیں. جو جو الفاظ میرے ایک ایک لفظ لکھ رہے ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برائیوں سے انشاءاللہ بچا بھی دیں گے. اور جب جو برائیوں سے بچ گیا ہے، باقی اللہ تبارک معافی مانگتے رہیں، جو گناہوں کو معاف کر دے گا، تو پھر جنت ہی انشاءاللہ اس کا گھر ہوگا، ماول جان. اور یہی اس کا فوز العظیم، یہی ایک بڑی کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے، ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمیں بھی بخش دے. وما علینا الا البلاغ.